السلام علیکم۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ آج میں آپ سب کو ایک ایسی کہانی سناؤں گی جو نہ صرف دل کو چھوتی ہے بلکہ روح تک کو سکون دے دیتی ہے۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک مچھوارا رہتا تھا جس کا نام قاسم تھا۔ وہ روز سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا، بازار میں بیچتا اور اسی سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ اس کا گھر مٹی اور لکڑی سے بنا ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا جس میں اس کی بیمار ماں اور چھوٹی بہن سائمہ رہا کرتی تھی۔ قاسم ایک بہت محنتی انسان تھا لیکن قسمت اس پر مہربان نہیں تھی۔ پھر بھی قاسم کے دل میں کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا، جس نے زندگی دی ہے وہ روزی بھی دے گا، میں تو بس محنت کرتا ہوں۔ ایک دن قاسم روز کی طرح اپنا جال اٹھا کر دریا کی طرف چل دیا۔ اس نے اپنی کشتی دریا میں اتاری اور وہ جال ڈالنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر پانی پر تیرتے ہوئے ایک بھاری سے صندوق پر پڑی۔ پہلے تو قاسم نے کوئی دھیان نہ دیا، لیکن جب وہ صندوق قاسم کی ناؤ کے پاس آ گیا تو قاسم نے اسے کھینچ کر اپنی ناؤ میں رکھ لیا۔ وہ صندوق پانی میں بھیگا ہوا تھا اور بہت وزنی بھی تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد قاسم نے جب اس کو کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس کا دماغ سناٹے میں آ گیا۔ صندوق کے اندر ایک بچی بے سدھ پڑی تھی اور اس بچی کا چہرہ پیلا زرد ہو رہا تھا، بال بھیگے ہوئے تھے اور اس کا جسم سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ سانسیں چل رہی تھی لیکن اسے ہوش نہیں تھا۔ اس کے کپڑے نہایت صاف اور قیمتی تھے، اس لیے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی امیر گھر کی بیٹی تھی۔ قاسم کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر ناؤ کو کنارے کی طرف موڑا۔ اب اس کا مقصد مچھلیاں پکڑنا نہیں تھا بلکہ اس معصوم جان کو بچانا تھا۔ وہ ایک سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یہ بچی کون ہے، اسے یہاں صندوق میں بند کر کس نے چھوڑا، اور اب میں اس بچی کا کیا کروں؟ مگر اب وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جو بھی ہو، اب یہ ذمہ داری اسی کی تھی۔ قاسم کی کشتی دریا کے کنارے لگ چکی تھی۔ قاسم بہت احتیاط سے اس 10-11 سال کی بچی کو اٹھا کر اپنے گھر کی طرف لے گیا۔ راستے میں کسی سے کچھ نہیں کہا۔ قاسم کی چال تیز تھی اور چہرہ پریشان، اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ذمہ داری چمک رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی قاسم نے اپنی ماں کو آواز دی، امی جلدی دیکھو، یہ بچی دریا میں ایک صندوق سے ملی ہے۔ امی، اس کی سانسیں چل رہی ہیں لیکن ہوش نہیں ہے۔ قاسم کی ماں، جو خود بستر سے اٹھنے میں لاچار تھی، گھبرا گئی اور انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے بچی کے ماتھے کو چھوا اور کہا کہ اسے بخار ہے اور ٹھنڈ سے جسم جم گیا ہے، جلدی آگ جلا بیٹا۔ قاسم نے جلدی سے آگ جلائی اور اس بچی کے کپڑے بدلے اور اسے گرم کپڑے پہنائے اور تھوڑا سا گرم پانی اس بچی کے ہونٹوں پر ڈالا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد بچی نے ہلکی سی آنکھیں کھولی لیکن کچھ بول نہیں سکی۔ آنکھوں میں بہت زیادہ خوف تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہیں پائی۔ قاسم نے نرمی سے پوچھا، بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ بچی نے کچھ نہیں کہا، صرف سر جھکا لیا اور دھیرے سے آنکھیں بند کر لی۔ ایسا لگا جیسے اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور دریا میں کیسے پہنچی۔ اگلے دن گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ قاسم کو دریا میں ایک صندوق ملا ہے جس میں ایک بچی تھی۔ لوگ اس بچی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ بچی کہیں سے اغوا کی گئی ہوگی، کسی نے کہا ہمیں پولیس کو بتا دینا چاہیے۔ قاسم سب کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا سوال زیادہ کرتی ہے اور مدد کم، مگر وہ بچی کو کسی انجان شخص کے حوالے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔
اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک اس بچی کا سچ سامنے نہیں آ جاتا یہ میرے ہی گھر میں رہے گی۔ اسی سوچ بچار میں 3 دن گزر گئے۔ بچی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی، مگر اب بھی بہت کم کھاتی اور بہت کم بولتی۔ بس ایک کونے میں بیٹھ کر دروازے کو دیکھتی رہتی کہ جیسے کہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو یا کسی سے چھپ رہی ہو۔ وہ رات کو چونک کر اٹھ جاتی، چیخیں مارتی اور خود کو چھپانے کی کوشش کرتی۔ سائمہ اسے بہت پیار سے سمجھاتی، مگر بچی کے اندر کا خوف کم نہیں ہو رہا تھا۔ قاسم کی ماں کہتی، بیٹا یہ بچی بہت کچھ برداشت کر چکی ہے اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ تو صبر کر۔ اس بات کو ابھی 1 ہفتہ گزر گیا اور اس بچی کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کون ہے اور اسے صندوق میں بند کر کر سمندر میں کس نے پھینکا۔ قاسم اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اس بچی پر خرچ کرتا، اس کی دوائی، کپڑے، غذا، اور کوشش کرتا کہ سب اس بچی کو اچھے سے ملے، مگر غریبی اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ قاسم کی مچھلیاں اب پہلے جیسی نہیں بکتی تھی۔ گاؤں والے بھی قاسم کو طعنے دینے لگے کہ بیگانی بچی کو پال رہا ہے اور اپنا گھر بھلا دیا ہے۔ قاسم بس اتنا ہی کہتا، جسے دریا نے میرے حوالے کیا ہے میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دن قاسم نے بچی سے پھر پوچھا کہ بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا کوئی گھر ہے؟ ماں باپ ہیں؟ اس بار لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے ہونٹ جیسے کچھ بولنے کی کوشش کر رہے ہوں، مگر اس بچی کی آواز نہ نکلی۔ پھر اس نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ ہاں کوئی تھا، مگر کون اور کہاں یہ کچھ نہیں پتا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ اب گاؤں میں لوگ اس بچی سے دور رہتے، کچھ لوگ اسے منحوس کہتے اور کچھ لوگ گمنام بلا۔ اس بچی نے بھی گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ قاسم اسے پاس کے جنگل کے کنارے ٹہلانے لے جاتا، مگر وہ ہر آواز سے ڈر جاتی اور ہر پرچھائی پر سہم جاتی۔ قاسم اب روز روز نئی نئی باتیں سوچتا، کبھی پاس کے شہر جانے کی بات کرتا، کبھی تھانے جا کر معلومات کرانے کا سوچتا، مگر پھر ڈر جاتا کہ کہیں پولیس اس بچی کو اس سے چھین نہ لے۔ آخر ایک دن جب سب سو گئے تو بچی چپ چاپ اٹھی اور گھر سے نکل گئی اور کسی سے کچھ کہے بغیر ننگے پیر اس گاؤں کی گلیوں میں بھٹکنے لگی۔ قاسم کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ دروازہ آدھا کھلا ہوا ہے اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور دیکھا کہ بچی بستر پر نہیں تھی۔ سائمہ، سائمہ، جلدی سے اٹھو، وہ بچی گھر پر نہیں ہے۔ قاسم جلدی میں بنا جوتا پہنے ہی گھر سے نکل پڑا۔ محلے کی ہر گلی، ہر پیڑ کے پیچھے دیکھا، آوازیں لگائیں، مگر بچی کا کوئی نام و نشان نہ ملا، اور گاؤں کے لوگ قاسم کو یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اس بچی کا آنا ہی منحوسیت ہے، اب بھاگ گئی۔ مگر قاسم ان سب باتوں کو انسنا کر کے دریا کی طرف دوڑا کہ شاید وہ وہیں ہو جہاں سے آئی تھی، مگر وہاں سوائے لہروں کے کچھ نہ تھا۔ ادھر وہ 10 سال کی بچی ننگے پاؤں ایک جھاڑیوں سے بھری پگڈنڈی پر چلے جا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا اب صبح میں بدل رہا تھا۔ اس بچی کے چہرے پر اب بھی خوف طاری تھا۔ وہ ٹھنڈی زمین پر چلتی جا رہی تھی، کبھی بیٹھتی، کبھی پھر اٹھتی۔ پیٹ میں جلن تھی، ہونٹ سوکھ چکے تھے، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی سوال تھا کہ میں کون ہوں۔ وہ کسی کو نہیں پہچانتی تھی اور کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ گاؤں سے دور نکل گئی۔ اب سامنے ویرانہ تھا، جنگل کی شروعات ہوئی اور چھوٹی بڑی پگڈنڈیاں۔ اتنے میں ایک چرواہے کا لڑکا دیکھتا ہے اور کہتا ہے، بہن تم کون ہو؟
تمہارا گھر کھو گیا ہے کیا؟ وہ پھر سر جھکا لیتی۔ وہ لڑکا اپنی روٹی اسے دینا چاہتا ہے مگر وہ ہاتھ نہیں بڑھاتی، وہ ہر چیز سے ڈرتی ہے۔ شام تک وہ بچی ایک پرانے کھنڈر تک جا پہنچی، وہاں بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ وہاں کوئی آہٹ نہیں، کوئی آواز نہیں، بس اس بچی کی آنکھوں سے بہتا ہوئی ایک بے آواز درد تھا۔ اسی کھنڈر کے قریب ایک بوڑھی عورت پانی بھرنے آئی۔ جب اس نے بچی کو دیکھا تو وہ چونک گئی اور کہنے لگی، کون ہو بیٹی اور یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ بچی کچھ نہ بولی، صرف دیکھتی رہی۔ پھر بوڑھی عورت اس بچی کے پاس گئی اور بولی، ڈرو نہیں، میری پوتی بھی تیری عمر کی ہے، تم میرے ساتھ چلو، تمہیں کچھ کھانے کو دیتی ہوں۔ اس رات وہ بچی اس بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے جھونپڑے میں رہی، مگر صبح جب بوڑھی عورت نے اس کا نام پوچھا تو بچی خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، بیٹا تمہارا کوئی نہیں ہے کیا؟ وہ سر ہلاتی ہے کہ معلوم نہیں۔ پھر دوسری طرف قاسم اسے ڈھونڈتا رہا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، گاؤں میں قاسم سے لوگ کہتے، اب چھوڑ بھی دو، جانے دو، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آتا۔ مگر قاسم کے دل میں اس بچی سے انسانیت کے ناطے ایک اپنائیت سی تھی۔ قاسم کہتا، اگر وہ زندہ ہے تو میں اسے پھر سے ضرور ڈھونڈ لوں گا۔ ادھر وہ بچی 3 دن اس بوڑھی عورت کے پاس رہی، اسے کھانا، چھاؤں اور تھوڑی سی راحت ملی، لیکن جس سوال نے اسے پہلی رات جگائے رکھا تھا وہ سوال اب بھی وہیں کے وہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ اس بچی نے اب وہاں سے بھی چلنے کی ٹھانی۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، کہیں جانا ہے کیا؟ بچی نے سر ہلا دیا اور کہا، جانا ہے۔ وہ پھر سر ہلاتی ہے کہ نہیں، مگر پھر بھی چل پڑتی ہے، جیسے اس کے اندر سے کوئی کہہ رہا ہو، جیسے کسی کو تیری تلاش ہے۔ اب وہ پھر نکل پڑی ایک نئی راہ پر، بے نام، بے گھر، گمنام راستے پر چلتی ہوئی، کہ شاید یہی امید کا دھاگا کسی روز قاسم کی راہ سے جڑ جائے یا اس کے کھوئے ہوئے عتیت سے۔ وہ بچی اب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف چلتی رہی۔ اس بچی کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے اور وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ رک نہیں رہی تھی۔ اسے کچھ یاد نہ تھا، بس دل کے ایک کونے میں ہلکا سا احساس تھا جیسے کوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ کبھی کسی پیڑ کے نیچے بیٹھتی، کبھی کسی چبوترے پر۔ کئی بار لوگوں نے اسے دیکھا مگر زیادہ تر نظر انداز کر دیا۔ اسے کھانا بہت کم ملتا، کبھی کسی رحم دل نے کھانا دے دیا تو کبھی کسی نے جھڑک کر بھگا دیا۔ ایک دن وہ ایک چھوٹے سے بازار کے باہر بیٹھی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے اور چہرہ تھکا ہوا تھا۔ وہاں کچھ لڑکے اس کے آس پاس جمع ہو گئے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ کوئی کہتا، اے لڑکی تو پاگل ہے، کوئی کہتا، کیا تو بھکارن ہے؟ وہ وہاں سے اٹھی اور بازار سے دور بھاگ گئی اور ایک مسجد کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ وہیں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی نماز پڑھنے آیا۔ اس نے بچی کو دیکھا اور پھر اس بچی کے پاس آیا اور کہا، بیٹی بھوک لگی ہے؟ بچی نے سر ہلایا کہ ہاں۔ اس نے جیب سے کچھ کھجوریں نکال کر دی، بچی نے بنا سوال کے کھا لی۔ پھر وہ آدمی بولا، میری بیوی بہت بیمار ہے اور میرا کوئی بچہ نہیں، کیا تو میرے ساتھ چلے گی؟ بچی چپ رہی اور پھر کچھ سوچ کر چل دی۔ اس آدمی نے اسے اپنے گھر لے جا کر کھانا دیا، کپڑے دیے۔ ایک عورت نے پوچھا، کون ہے یہ؟ وہ بچی بولی، دریا کی لہروں کی کوئی سوغات ہے شاید۔ مگر جیسے جیسے دن گزرے اس گھر کا ماحول عجیب ہوتا چلا گیا۔ وہ عورت سخت مزاج تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلاتی، کام کراتی اور کبھی کبھی مار بھی دیتی تھی۔ بچی کچھ نہ کہتی، بس خاموش رہتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اس عورت نے اس بچی کو جھوٹے الزام میں باہر بٹھا دیا
وہ ٹھنڈ میں کانپتی رہی، مگر صبح ہوتے ہی پھر اسی گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ اسے وقت کے ساتھ دو چیزیں سمجھ آنے لگی تھی۔ پہلی یہ کہ ہر مسکراتا چہرہ اپنا نہیں ہوتا، اور دوسری یہ کہ صبر کرنے والوں کے لیے کہیں نہ کہیں راحت ضرور ہوتی ہے، اور شاید وہی راحت اس کا انتظار کر رہی تھی، کہیں قاسم کی تلاش میں یا کہیں اس حقیقت میں جو ابھی تک کہیں چھپی ہوئی تھی۔ اس گھر میں آئے اس بچی کو تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ جس شخص نے اسے مسجد کے پیچھے سے اٹھایا تھا اس کا نام صلاح الدین تھا اور بیوی کا نام لائبہ تھا۔ باہر سے دیکھنے میں یہ جوڑا نہایت نیک اور خیر خواہ نظر آتا تھا، مگر اندر سے معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ شروعات میں بچی کو سر چھپانے کو جگہ، گرم کپڑا اور کھانا ملا، لیکن اسے اب اپنا نام بھی یاد نہیں تھا اور نہ ہی اپنے گھر کا کوئی نشان یاد تھا۔ قاسم کا چہرہ بھی اب دھندلا سا ہو چلا تھا، لیکن ایک احساس ہر پل زندہ تھا کہ مجھے کہیں اور ہونا چاہیے، یہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ صلاح الدین جب گھر سے باہر ہوتا تو لائبہ اس سے ضرورت سے زیادہ کام کراتی، کبھی جھاڑو، کبھی برتن، کبھی کچھ اور کام۔ وہ بچی جو صرف 10 سال کی تھی اب نوکرانی بن چکی تھی۔ لائبہ اس کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ جب بچی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو بچی کے تھپڑ جڑ دیتی اور کہتی، بے شرم، تجھے اس لیے یہاں لائے ہیں، تیرا بھلا ہو، اور تو کام بھی ٹھیک سے نہیں کرتی۔ بچی خاموش کھڑی رہتی، رات کو تھکی ہوئی اپنے گھر کے ایک کونے میں لیٹ جاتی، دیوار کی طرف منہ کر لیتی اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب لائبہ نے اس کی پڑھائی کی کتابیں بھی پھاڑ دی جو صلاح الدین نے اسے لا کر دی تھی، اور لائبہ کہنے لگی کہ تیرے جیسے بچے پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بچی اس پوری رات سو نہ سکی اور اس کے دماغ میں بار بار کچھ سائے ابھرتے، ایک صاف اور اجلا کمرہ، کسی کی گود، اور ایک نام جو کوئی بار بار پکار رہا تھا مگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر قاسم اب بھی اس بچی کی تلاش میں تھا۔ اس نے پاس کے گاؤں میں، قصبوں میں، یہاں تک کہ تھانے میں بھی پتہ کیا، کیا کسی نے 10 سال کی اکیلی بچی کو کہیں دیکھا ہے؟ لوگ کہتے یہاں ایسی سینکڑوں کہانیاں ہیں جس کا پیچھا نہیں کیا جا سکتا، مگر قاسم ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ ہر جمعے کے دن دعا کرتا کہ یا اللہ اس معصوم بچی کی حفاظت فرما، وہ جہاں کہیں بھی ہو اسے اپنی امان میں رکھ اور پھر مجھے اس سے ملا دے۔ ادھر بچی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بھوک، کام اور تانے اب اس بچی کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ کبھی خود سے پوچھتی کیا میرا کوئی نام بھی ہے، کبھی خود سے پوچھتی کیا مجھے یہاں سے کوئی نکال لے گا، لے جائے گا۔ پھر ایک دن جب صلاح الدین کا مزاج خراب تھا اور لائبہ بھی کسی بات پر آگ بگولا تھی، انہوں نے اس بچی کو بری طرح ڈانٹا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جا، واپس وہیں جا جہاں سے آئی تھی۔ بچی بنا کچھ بولے ایک بار پھر اسی راستے پر چل پڑی۔ اس بار اسے پتہ نہیں تھا کہ اسے کس سمت جانا ہے، مگر ایک بات اب بھی اس کے دل میں تھی کہ میں اب کسی کے رحم پر نہیں جیوں گی۔ رات کے وقت وہ ایک مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ ایک اجنبی نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے بہت سوچ کر کہا، مجھے نہیں پتا، اور کچھ دیر بعد بولی، شاید میرا نام زہرا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور پاس رکھی اینٹ پر سر جھکا کر وہ سو گئی۔ رات کو اس نے ایک سپنا دیکھا۔ سپنے میں ایک بڑی حویلی تھی، اس میں ایک عورت اسے گود میں لیے پکار رہی تھی، زہرا، زہرا میری بچی، تم کہاں چلی گئی؟ بچی نیند سے جاگی
تو اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ایک نئی بات، ایک نیا نام، ایک نیا سراغ۔ شاید اس بچی کا نام واقعی زہرا تھا اور کسی بڑے گھر کی تھی۔ اب اس کا سچ سب کے سامنے آنے والا تھا۔ صبح کی ہلکی دھوپ اب سیڑھیوں پر آ پڑی۔ زہرا، جو اب اپنے آپ کو اسی نام سے پکار رہی تھی، اللہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں نیند کا اثر تو تھا، مگر دل میں ایک انجانی سی بے چینی بھی تھی۔ کل رات کا سپنا اب بھی اس کی آنکھوں میں تازہ تھا۔ ایک حویلی اور وہ عورت اور زہرا کے نام کی پکار۔ وہ اب چھوٹی بچی نہیں رہی تھی۔ حالات اور وقت نے اسے بڑا بنا دیا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال الجھے ہوئے تھے اور جسم پر کام کی وجہ سے تھکان تھی، لیکن آنکھیں اب بھی سچائی کی تلاش میں چمک رہی تھی۔ زہرا، اس نے خود سے کہا، کیا واقعی میرا نام زہرا ہے؟ کیا وہ عورت میری ماں تھی؟ کیا وہ حویلی میرا گھر تھا؟ یہ سوال اب اس بچی کو بے چین کر رہے تھے۔ اسی وقت مسجد کے امام صاحب باہر آئے۔ وہ کئی دنوں سے بچی کو مسجد کے باہر بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ کبھی وہ لوگوں کی روٹیاں بانٹتی، کبھی کسی نمازی کے ساتھ۔ پھر انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا، بیٹا کہاں سے آئی ہو؟ زہرا کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، مجھے نہیں پتا، شاید میں دریا سے آئی ہوں۔ مجھے میرا گھر یاد نہیں، مجھے میرا نام بھی یاد نہیں۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں کوئی مجھے زہرا کہہ کر پکار رہا تھا۔ کیا میرا نام زہرا ہو سکتا ہے؟ امام صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، بیٹی، ہو سکتا ہے یہ نام تمہیں اوپر والے کی طرف سے دیا گیا ہو، اور اگر یہی تیرا نام ہے تو انشاءاللہ ایک دن تجھے تیرا گھر بھی مل جائے گا۔ امام صاحب نے اس دن زہرا کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلایا، کپڑے دیے اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے دیا۔ زہرا کے لیے یہ سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب عارضی ہے۔ شام ہوتے ہی زہرا وہاں سے نکل گئی، ایک اور نئے گاؤں کی جانب۔ اس گاؤں کا نام تھا شہداد پور۔ یہاں کے لوگ پہلے کے مقابلے میں تھوڑے بہتر تھے، مگر احتیاط والے تھے۔ زہرا وہاں ایک مدرسے کے پاس رکی۔ وہاں کے استاد حافظ عمیر نے اسے دیکھا اور پوچھا کہ بیٹی یہاں کیا کر رہی ہو؟ زہرا نے وہی پرانی بات دہرائی، میرا نام شاید زہرا ہے اور مجھے کچھ یاد نہیں، اور میں دریا سے صندوق میں آئی ہوں۔ انہیں اس بچی پر رحم آ گیا اور کہنے لگے، ابھی مدرسہ بند ہے، مگر تم چاہو تو کچھ دن رہ سکتی ہو، کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ زہرا کو اب یقین ہونے لگا تھا کہ یہ سفر اسے کہیں نہ کہیں اس کے عتیق تک ضرور لے جائے گا۔ اور پھر ایک شام کچھ ایسا ہی ہوا کہ اس نے اس کے عتیق کی ایک جھلک اسے دکھا دی۔ شہداد پور کے مدرسے میں ایک بہت بڑے عالم آئے، حضرت مرزا لقمان صاحب، جو بڑے مشہور عالم تھے۔ وہ بچوں کو تعلیم دینے آئے تھے اور کچھ خیرات بانٹنے۔ جب انہوں نے زہرا کو دیکھا تو ان کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھے گئے، پھر بولے، اس کی شکل کسی سے ملتی ہے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی کیا تمہیں یاد ہے اپنے بارے میں کچھ بھی؟ زہرا نے سارا حال سنا دیا، دریا، صندوق، قاسم مچھوارا اور پھر بھٹکاؤ۔ لقمان صاحب اب بے چین سے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیگ سے ایک پرانی تصویر نکالی، اس میں ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ زہرا تصویر دیکھتے ہی چونک گئی کہ یہ میری طرح دکھتی ہے، یہ گھر مجھے جانا پہچانا لگتا ہے۔ لقمان صاحب کی آنکھیں بھر آئیں کہ بیٹی، اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی تو تم زہرا ہی ہو، نواب سائیں کی بیٹی۔ 2 سال پہلے ایک سفر کے دوران ان کی ناؤ پلٹ گئی تھی اور ان کی بچی دریا میں بہہ گئی تھی۔ جب سے وہ لوگ تڑپ رہے ہیں۔ زہرا اب ہکی بکی تھی، اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ کیا واقعی وہ اتنی بڑی حویلی کی بیٹی تھی؟ لقمان صاحب نے کہا،
کہ میں لوٹتے ہی نواب صاحب کے پاس جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تو وہی ہے اور تیرا سفر اب ختم ہونے والا ہے۔ زہرا کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے۔ اتنے سالوں کی تکلیفیں، ذلتیں، بھوک، بھٹکاؤ، اور اب اچانک خوشی کی خبر۔ شہداد پور کے مدرسے میں وہ صبح کچھ الگ تھی۔ زہرا نے فجر کی اذان سے پہلے ہی وضو کر لیا تھا۔ لقمان صاحب صبح شہر کی طرف نکل پڑے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ نواب سائیں تک زہرا کی خبر پہنچانا۔ زہرا کو اب تھوڑا تھوڑا یاد آنے لگا تھا۔ شہر میں جب لقمان صاحب جیسے ہی نواب سائیں کی حویلی پہنچے تو چوکیدار نے انہیں اندر بلایا اور دیوان خانے میں جانے کو کہا۔ وہاں پہلے ہی نواب سائیں بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، لقمان صاحب، سب خیر تو ہے؟ لقمان صاحب نے دھیرے سے کہا، زہرا۔ نواب سائیں کے ہاتھ کانپے اور کہنے لگے، کیا کہا آپ نے؟ لقمان صاحب نے کہا، میں ایک بچی سے ملا ہوں اور وہ ہو بہو آپ کی بچی زہرا جیسی ہے۔ نواب صاحب کی آنکھوں میں یہ بات سنتے ہی آنسو آ گئے اور وہ اس لڑکی سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے اور پھر فوراً ہی چل پڑے۔ 3 دن کے بعد ایک عالیشان گاڑی شہداد پور کے مدرسے کے سامنے رکی۔ زہرا اس وقت قرآن کی تلاوت سن رہی تھی۔ حافظ صاحب نے اسے پکارا، زہرا بیٹی، تم سے ملنے کوئی آیا ہے۔ زہرا باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی آنکھوں میں نمی لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نواب سائیں نے جیسے ہی اسے دیکھا فوراً گلے لگا لیا، زہرا میری بچی، اور کہنے لگے، میں تمہارا باپ ہوں بیٹی، تجھے ہم سے جدا ہوئے 2 سال ہو گئے۔ ہم نے تجھے بہت ڈھونڈا، اخباروں میں اشتہار چلوائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ کہنے لگی، مجھے دریا سے ایک چاچا نے بچایا تھا، قاسم چاچا۔ زہرا نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ اگر وہ مجھے نہ بچاتے تو شاید میں زندہ نہ ہوتی۔ نواب صاحب بولے کہ ہمیں اس شخص کا پتہ چاہیے، ہم اسے زندگی بھر احسان نہیں بھولیں گے۔ مریم کو نئے کپڑے پہنائے گئے اور اسے شہر لے جانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب میڈیا میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ نواب صاحب کی کھوئی ہوئی بیٹی 2 سال بعد ملی، لیکن زہرا یہ سوچ رہی تھی، کیا قاسم چاچا کو میری خبر ملی ہوگی؟ ادھر قاسم اب بھی اسی گاؤں میں تھا اور ہر جمعے کی نماز میں ایک ہی دعا کرتا، یا ربی، اس بچی کو اپنی امان میں رکھنا، جہاں کہیں بھی ہو سلامت ہو۔ جب گاؤں میں اخبار آیا اور ایک بچے نے بلند آواز سے پڑھا، نواب کی بیٹی دریا سے ملی 2 سال بعد لوٹی، تو قاسم نے اخبار دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو زہرا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور نواب صاحب خود قاسم کے گاؤں آ گئے۔ قاسم سڑک کے کنارے ہی بیٹھا تھا، ہاتھ میں مچھلی کا جال تھا۔ جب قاسم کا نام پکارا گیا تو اس نے سر اٹھایا تو کہا، کیا آپ قاسم ہیں؟ تو کہا، جی حضور۔ پھر نواب صاحب نے کہا کہ ہم نواب صاحب ہیں، زہرا کے والد، اور آپ وہ شخص ہیں جس نے ہماری بچی کو بچایا۔ قاسم فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں نے تو انسانیت کا فرض نبھایا ہے۔ نواب صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگے، آپ نے ہمارے گھر کا چراغ روشن رکھا، آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولا جائے گا۔ قاسم کو ایک نیا گھر دیا گیا، ہر مہینے کا خرچہ طے ہوا اور ساتھ ہی ایک بڑی مچھلی کی کمپنی میں حصے داری دی گئی۔ اب آپ قاسم مچھوارا نہیں بلکہ قاسم صاحب ہیں۔ زہرا نے اسے دوڑ کر گلے لگا لیا اور بولی کہ آپ میرے چاچا ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ معلوم کہ میں زندہ بھی ہوتی یا نہیں۔ اب وہ سب زہرا کو لے کر حویلی آ گئے۔ ادھر قاسم بھی نواب صاحب کے دستے کرم سے ایک اچھے مکان میں آ چکا تھا۔ کمپنی کے فارم میں اسے ایک مچھلی کے فارم کی دیکھ ریکھ دی گئی تھی۔ وہ بہت ایمانداری سے کام کرتا اور لوگوں کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتا۔ شہر کے لوگ اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ قاسم چاچا،
اب ہر کسی کی زبان پہ تھا۔ زہرا اسکول جاتی تھی، وہ بہت سمجھدار تھی اور بہت محنت سے پڑھتی تھی۔ سارے اساتذہ اس کی تعریف کرتے تھے، اور قاسم چاچا اب بھی ہر جمعے کو مسجد کے باہر غریبوں میں کھانا بانٹتا اور بچوں کے لیے مٹھائی لاتا۔ زہرا اب اپنے باپ سے اجازت لے کر قاسم کے ساتھ چھوٹے اسکولوں، یتیم خانوں اور مچھیروں کی بستی میں جاتی۔ وہ بچوں کو پڑھاتی، عورتوں کو ہمت دیتی۔ قاسم اب شہر کے سب سے بھروسے مند اور عزت دار لوگوں میں گنا جاتا تھا۔ اس نے نواب صاحب کے پیسوں سے کاروبار نہیں بڑھایا، بلکہ ایمانداری اور محنت سے اپنے ہنر کو پھیلایا۔ مچھلیاں پکڑنے کا جو ہنر اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اب اسکول بن چکا تھا۔ وہاں غریب بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھایا جاتا۔ زہرا اس اکیڈمی کی سرپرست بنی۔ لوگ اکثر کہتے کہ قاسم اور زہرا اللہ کی دو رحمتیں ہیں جو اس بستی کی تقدیر بدل رہی ہیں۔ ایک دن شہر کے ایک بڑے آدمی حاجی عبد الوہاب صاحب نے مچھلی کے دھندے میں قدم رکھنے کا اعلان کیا۔ وہ دباؤ بنا کر قاسم کی زمین خریدنا چاہتا تھا جہاں اس کی اکیڈمی تھی۔ قاسم نے انکار کر دیا کہ یہ زمین میری نہیں ہے، یہ ان بچوں کی ہے جو یہاں اپنا کل بنا رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے دھمکایا، کیس کیا، افسروں کو خریدا اور ایک ہفتے کے اندر قاسم پر جھوٹے کیس تھوپ دیے گئے، غلط لائسنس اور بجلی چوری کرنے کا۔ شہر میں ہنگامہ ہو گیا، لیکن ایک آواز اٹھی، زہرا کی۔ اس نے عدالت میں عرضی دی، اس نے ہر دستاویز، ثبوت اور ہر گواہ پیش کیا، میڈیا میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ انصاف کی لڑائی ہے۔ اگر آج یہ اکیڈمی بند ہو گئی تو کل کسی کی امید مر جائے گی، اور میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں، چاہے جو ہو جائے۔ شہر کے لوگ دو حصوں میں بٹ چکے تھے، ایک طرف دولت، سیاست اور طاقت، دوسری طرف سادگی، ایمان اور ایک بچی کی محبت۔ جج نے کہا، اس عدالت میں یہ کیس نہیں تھا بلکہ ایک امتحان تھا۔ قاسم صاحب، آپ باعزت بری کیے جاتے ہیں۔ قاسم چاچا زندہ باد، قاسم چاچا زندہ باد کے نعروں سے سڑک گونج اٹھی۔ عدالت سے نکلتے ہی نواب صاحب نے مائک تھاما اور کہا، آج میں سب کے سامنے ایک بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم صاحب نے جو کیا وہ میری بیٹی کے لیے ایک باپ سے بڑھ کر تھا۔ اس کے لیے میں انہیں نواب فیملی کی طرف سے ایک ایوارڈ دیتا ہوں اور حویلی کا آدھا حصہ ان کے نام کرتا ہوں۔ پورا شہر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس رات قاسم اکیلا بیٹھا تھا، آسمان صاف تھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی، دل میں سکون۔ وہ بولے، یا رب، تو نے اس صندوق میں جو رحمت بھیجی تھی، آج وہ پوری بستی کے لیے رحمت بن گئی۔ آج وقت کچھ اور تھا۔ وہ ناؤ جو کبھی ٹوٹی تھی اب سمندروں میں چلنے والا خوبصورت جہاز بن چکی تھی۔ وہ بچی جو صندوق میں بے سدھ ملی تھی، رحمت بن کر اب بستی بستی چمک رہی تھی۔ اور وہ مچھوارا جو کبھی ایک وقت کی روٹی کے لیے جال ڈالتا تھا، اب لوگوں کی تقدیریں بن رہا تھا۔ اور اب لوگ زہرا کو بیٹی زہرا کہتے تھے۔ وہ ہر ہفتے خود جا کر بستیوں میں لڑکیوں کو پڑھاتی، ان کی ماؤں کو تعلیم کی اہمیت سمجھاتی، اور پھر اس نے ایک NGO شروع کیا، نور صندوق، جس کا مقصد یہ تھا ہر اس بچے کی مدد کرنا جو کسی وجہ سے اپنی پہچان کھو بیٹھا ہو۔ اب وہ عالیشان حویلی جہاں زہرا رہتی تھی اب ایک ٹھکانہ بن گئی تھی ان سب کے لیے جن کی زندگی میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہاں روزانہ سینکڑوں لوگوں کو کھانا ملتا، علاج ہوتا، تعلیم دی جاتی۔ دروازے پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا، بیت الرحمت، رحمت کا وہ گھر جو ایک صندوق سے شروع ہوا۔ ایک رات قاسم اور زہرا حویلی کی اوپری منزل سے شہر کو دیکھ رہے تھے، اور پھر چاندنی رات میں
حویلی کی چھت پر ایک چھوٹا سا صندوق رکھا تھا۔ اسے کھولنے پر زہرا نے اس میں ایک چٹھی رکھی تھی جس پر لکھا تھا، کبھی کبھی اللہ اپنی رحمت صندوق میں بھیجتا ہے اور کبھی کسی انسان کے ہاتھ میں اس کی قسمت تھما دیتا ہے۔ میرا نام زہرا ہے۔ میری پہچان صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ قاسم چاچا کی دعا ہے۔ اگر آپ سب کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں۔ میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔